وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبنات أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں تمام و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے جو تحت الثری سے لے کر عرش اعلیٰ تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے جو وجہ پاسبان آدمیت ہے جو آواز رحمانیت ہے اور جو نور الہیت ذات گرامی قدر آج کے اس شان اولیاء کے پروگرام کے انعقاد پر میں پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ احباب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اولیاء کرام کا صدقہ اللہ ہماری آنے والی زندگیوں کے اندر آسانی پیدا فرمائے میں بلا تمہید آپ سے چند باتیں کروں گا لیکن جو دور بیٹھے ہیں اگر قریب آ جائیں تھوڑے سے آپ بھی آگے ہو جائیں اور آپ بولنے چلیں گے تو میں بولنے والا خطیب ہوں تو مجھے لطف آئے گا بولنے میں اور آپ کو بھی لطف آئے گا سننے میں تھوڑا سا آگے ہو جائے بیٹے آگے آ جائیں تو دعا کر بھائی کہ اگر آپ سامنے آ جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی کم از کم میں آپ سے صرف سبحان اللہ کا تقاضا ضرور کروں گا کہ کوئی بات اچھی لگے حدیث سنے یا کسی کو واقعہ سنے تو کم از کم بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ ایک بار بلند آواز سے کہہ پتہ چلے میں آغاز کرنا میں حدیث شریف سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا اگر آپ کی توجہ ہو کائنات کے والی اللہ کے یار رب کے دلدار امت کے غمخوار مدینے کے تاجدار حبیب کردگار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گر ہیں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اکتب یا عبداللہ اے عبداللہ لکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے قلم اور کاغذ لیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا لکھوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا اس نے 99 انسانوں کو قتل کیا کچھ مدت کے بعد اس کے دل کے اندر خشیت الہیہ جاگی کہ مجھے کسی ایسی ہستی کے پاس جانا چاہیے جو میری راہبری کرے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ میرے گناہ معاف کر دے محبت سے بولیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود لکھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے ابھی کچھ ہی فیصلہ طے کیا ایک بندے کے پاس گیا مولوی صاحب کے پاس اپنی زبان میں ایک راہب کے پاس گیا کہنے لگا حضرت جی میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں میں چاہتا ہوں میری توبہ قبول ہو جائے اللہ مجھے معاف کر دے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے مولوی صاحب تھوڑے سخت تھے خشک تھے کہنے لگے جناب کہ جہنم میں جانے کے لیے ایک ناک قتل کافی ہے تو نے تو 99 انسانوں کو قتل کیا ہے تجھے معافی کیسے مل سکتی ہے اس نے سوچا جب مجھے معافی نہیں مل سکتی تو پھر 99 کیوں رہے 100 کی گنتی پوری کیوں نہ ہو جائے خنجر نکالا اور اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا اب کچھ مدت دراز کے بعد اس کے دل کے اندر پھر خشیت الہیہ جاگی
نہیں مجھے کسی ایسی جگہ جانا چاہیے، کسی ایسی ہستی کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے جو میری دستگیری کرے، میرے گناہوں کا کفارہ بنے وہاں جا کر۔ تو وہ مثلاً حضرت کے پاس آئے، ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان کے پاس آ کے پوچھا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور میری بخشش ہو جائے؟ تو جس طرح یہ راہبری کریں، کیا آپ محدث اعظم کے پاس چلے جائیں؟ جی آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس جائیں، وہ آپ کے لیے اگر انہوں نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندہ خدا کو بتایا گیا کہ فلاں بستی ہے، وہاں جو رہتے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جلوت و خلوت حال و کال میں اللہ کے ذکر کے اندر مست اور الست رہتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے قرب والے ہیں، ہمارا ایمان ہے اگر انہوں نے تیرے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے سفر شروع کیا، ایک روایت میں آتا ہے ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا اس کو موت آ گئی، ایک روایت میں آتا ہے ابھی اس نے آدھا سفر طے کیا تھا اسے موت آ گئی۔ اب جب اسے موت آئی اس کی روح کو لینے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے کیونکہ یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے نہ اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، بے شک یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے لیکن جا تو رہا تھا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، جا رہا تھا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں۔ اب فرشتوں کے اندر بحث و تکرار ہوئی، فیصلے کے لیے رحمت عالم فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، رب العالمین ہمارا فیصلہ کر۔ ہاں بھئی عذاب والے فرشتوں تم کیوں گئے؟ وہ عرض کرنے لگے رب العالمین یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، ہماری ڈیوٹی تھی اس لیے اس کی روح کو لینے کے لیے ہم گئے۔ ہاں بھئی رحمت والے فرشتوں تم کیوں گئے؟ وہ عرض کرنے لگے رب العالمین تو دلوں کے راز جانتا ہے، بے شک یہ 100 انسانوں کا قاتل تھا لیکن جا تو رہا تھا تیرے ولیوں کی بارگاہ میں، جا تو رہا تھا تیرے ولیوں کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ صادر فرمایا، رحمت عالم فرماتے ہیں زمین، اللہ نے کہا زمین کو ناپو، جہاں سے چلا ہے اگر اس بستی کے قریب ہے عذاب والے فرشتوں اس کی روح کو تم لے جاؤ، اور اگر جہاں جا رہا ہے اس بستی کے قریب ہے تو رحمت والے فرشتوں اس کی روح کو تم لے جاؤ۔ ادھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رحمت عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین نے زمین کو حکم دیا اے زمین اپنی تنابیں کھینچ تاکہ اسے نجات کا پروانہ مل جائے۔ اب جب اس زمین کو ناپا گیا وہ ایک بالشت اللہ والوں کی بستی کے قرب میں پایا گیا، رحمت عالم فرماتے ہیں کہ اسے نجات کا پروانہ مل گیا۔ یہ حدیث بیان کر کے محدث بیان کرتے ہیں، علماء یہ بیان کرتے ہیں، آؤ ذرا تاریخ انسانی کا مطالعہ کرو، انبیاء و مرسلین میں جس طرح میرے نبی افضل ہیں اس طرح اولیاء میں میری نبی کی امت کے ولی افضل ہیں، میرے نبی کی امت کے ولی افضل ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ بنی اسرائیل کا 100 انسانوں کا قاتل ہے، اب اس نے توبہ نہیں کی، ابھی یہ ولیوں کی بارگاہ میں پہنچا نہیں، ولیوں کے بارگاہ میں پہنچنے کا ارادہ لے کہ اگر 100 انسانوں کا قاتل نکلے تو اسے نجات مل سکتی ہے، تو محمد عربی کے ماننے والے غلام اور محمدی ولیوں کی بارگاہ اور ان کا ذکر کریں گے تو ہمیں نجات کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ میری گفتگو کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر بولیے سبحان اللہ۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور محمدی افضل ہے، وہ افضل نہیں، ٹھیک ہے؟ اور حضرات گرامی قدر حضور خواجہ غریب نواز نائب رسول فی الہند عطائے رسول حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی وہ ذات گرامی ہے۔ حضرات گرامی قدر ذرا تھوڑا سا میں اس پہ ایک ہی نوٹ رکھنا چاہوں گا، آپ نے کہاں سے فیض حاصل کیا؟ داتا صاحب کے قدم سے۔
آج بھی جا کے دیکھیے داتا کے دربار کے قدموں میں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین کا وہ حجرہ مبارک، وہ قلعہ، وہ جہاں پر آپ نے قلعہ کیا، وہ قلعہ کا موجود ہے۔ کتنا داتا صاحب کے قدموں میں 40 دن بیٹھے، کتنا فیض لے کے اٹھے۔ جب ہندوستان میں پہنچے ایک نظر سے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ طیبہ پڑھا دیا۔ محبت سے بولیے نا تھوڑا سا۔ خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ طیبہ پڑھایا۔ آج تک آپ سنتے آئے ہیں دریا کو کوزے کے اندر بند کرنا اگر کسی نے کیا ہے تو وہ خواجہ معین الدین ہے۔ جائیے جا کے دیکھیے، وہ آغا ساغر جھیل آج بھی موجود ہے۔ پیرا لگ گیا کہ یہاں پر یہ ولی یہاں سے پانی نہیں لے سکتے، ان بزرگوں کو صوفیوں کو پانی نہیں لینے دینا۔ آپ نے اپنے غلام کو کہا لوٹا بھر کے لے آؤ۔ جب وہ لوٹا بھرا، پورا جھیل کا پانی اس لوٹے کے اندر آ گیا، جھیل خشک ہو گئی۔ اب ہندو بھی تڑپ رہے ہیں، سکھ بھی تڑپ رہے ہیں، سارے انسان تڑپ رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا۔ حضرت گرامی قدر بابا کے دروازے پہ پہنچ گئے، آ کے منتیں کرنے لگے، ہاتھ جوڑ دیے، خدا ہم پہ رحم کر دے۔ بابا نے وہ لوٹا دوبارہ اس جھیل کے اندر ڈالا، آج تک وہ اسی طرح بھری ہوئی ہے۔ اور یہ بابا کی وہ کرامت تھی کہ ایک نظر سے اس وقت 90 لاکھ ہندو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یقین جانیے، آج لوگ کوئی تاریخ والا کہتا ہے کہ محمود غزنوی ہندوستان کے اندر آیا اسلام لے کے، کسی نے کہا کہ محمد بن قاسم آیا۔ یقین جانیے، ہم محمد بن قاسم کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ہم محمود غزنوی کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو حضرت محمود غزنوی ہوں یا محمد بن قاسم ہو، انہوں نے آ کے کافروں کی گردنیں جھکائی تھی، جنہوں نے دل لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں جھکائے، نبی رحمت کی در کی غلامی عطا کی، وہ یا داتا علی حجویری تھے یا خواجہ اجمیری۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں کہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں نا۔ سومنات پہ 17 حملے کیے محمود غزنوی نے، جی کامیابی ملی؟ نہیں ملی۔ آخر کس کی بارگاہ میں گیا؟ جناب ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں۔ یہ ابو الحسن خرقانی کون ہے؟ اللہ گرامی قدر سنیے، یہ ابو الحسن خرقانی مرید ہے کس کا؟ حضرت بائی یزید بستامی کا۔ حضور داتا صاحب کی بارگاہ سے فیض لے کے اٹھے نا حضرت خواجہ صاحب، آپ داتا صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ داتا صاحب نے فیض کہاں سے حاصل کیا؟ کشف المحجوب شریف پڑھیے، داتا صاحب فرماتے ہیں میرا فیض رک گیا، میری منزل رک گئی، میری منزل جو ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ میں سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی کے مزار پہ حاضر ہوا، میں نے 40 دن اپنی داڑھی شریف سے حضرت با یزید بستامی کے مزار کی جھاڑو کشی کی، اللہ نے مجھے داتا علی حجویری بنا دیا۔ تھوڑا سا محبت سے کہہ لیں، اس خواجہ با یزید بستامی کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مرید ہیں جناب ابو الحسن خرقانی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں محمود غزنوی آیا، حضور دعا کیجئے، سومنات فتح نہیں ہو رہا، 17 حملے کر چکا ہوں۔ آپ نے اپنی قمیض دی، فرمایا جا کر 2 نفل پڑھنا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا۔ اب کرتا آیا، 2 نفل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا، اس کرتے کے وسیلہ سے دعا کی۔ اب جب حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا کر دی۔ اب جب فتح ہوئی تو دوبارہ حضرت سے شکریہ کے لیے دعا کی غرض سے حاضر ہوا کہ حضور آپ کی دعا سے، آپ کی اس کرتے کی دعا سے اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا حضور میں نے دعا کی اللہ مجھے فتح دے دے، تو مجھے فتح مل گئی۔ فرمایا تو نے میرے کرتے کی قدر ہی نہیں کی، تو نے میرے کرتے کی قدر ہی نہیں کی۔ اگر تو یہ دعا کرتا کہ اللہ پورے ہندوستان کو مسلمان کر دے تو آج کوئی بھی ہندو نہ رہتا، سارے مسلمان ہو جاتے۔ یہ اولیاء اکرام کا فیضان ہے، اور یہ مرید ہے حضرت با یزید بستامی کے۔ حضرت با یزید بستامی کس کے مرید ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج صبح کئی گھروں کے اندر کنڈے پکیں گے نا،
جی چننی ہوگی کس کی؟ جی حضرت امام جعفر صادق کی. حضرت امام جعفر صادق کا تو کوئی یوم نہیں، نہ آپ کی وفات ہے نہ آپ کی پیدائش ہے. میں اس کی طرف سے توجہ دلانا چاہتا ہوں. جی ہم اہل سنت ہے نا، سنیوں کو اپنا عقیدہ واضح کرنا چاہیے. جی حضرت امام جعفر صادق فوت ہوئے ہیں 22 کو، پیدا ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں. 22 کو کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے عظیم جرنیل، کاتب وحی، امت کے ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا ختم نہ دلوایا جائے، میں یہ کہتا ہوں اس ختم کے ساتھ جناب امیر معاویہ کی بھی دعا کی جائے. بولیے تھوڑا سا، سید زیادہ ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں، پھر بھی آپ نہیں بول رہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے آپ کو. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. حضور غوث العظم جیلانی محبوب سبحانی. کون غوث العظم جیلانی؟ جامع مسجد بغداد کے اندر چلا کاٹ رہے ہیں، آسمان سے نور ظاہر ہوتا ہے. عبد القادر تو میرا میں تیرا، تجھے کسی اب چلے کی ضرورت نہیں. حضرت تمہارے حضرت سلطان باؤ بھی گئے نا بغداد شریف میں، تو واپس آئے تو کسی نے کہا حضور بغداد شریف کی کو منظر کشی تو کی دیے. تو آپ نے فرمایا بے بغداد شہر دی کی نشانی، اچیاں لمیاں چیراں ہو، تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہو، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہو. بغداد شریف دے منگساں ٹکڑے حضرت باؤ تے کرساں میرا میرا ہو. محبت سے بولیے نا سبحان اللہ. مجھے دیکھیں آپ اور میں آپ کو دیکھوں، خوش ہو کے کہیے سبحان اللہ. وہ حضور غوث العظم وہاں پر چلا کاٹتے ہیں، آسمان سے نور ظاہر ہوتا ہے. عبد القادر تو میرا میں تیرا، تجھے کسی آج کے بعد عبادت ریاضت کی کوئی ضرورت نہیں. پیر بھی تو پیر تھا نا جی، پیر بھی تو پیر تھا نا. علم ظاہر بھی تھا، علم باطن بھی تھا. دماغ ولایت سے سوچا، کائنات کے والی تو ساری رات کھڑے ہوتے ہیں، قدم سوج جاتے ہیں، پاؤں پہ ٹانگوں پہ سوجن ہے، پاؤں پہ بھرم ہے. امت کی قیامت تک کے مومنین کی ماں حضرت عائشہ رو کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے تو آرام کیجئے. آپ فرماتے ہیں آفالا عبدن شکورا، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے نبیوں کا سلطان بنایا ہے. اور پھر رب بھی حضور کی مشقت برداشت نہ کر سکا، قرآن نازل کر دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اور کملی والے تھوڑی دیر کے لیے تو آرام کر لیا کر. لیکن حضور آرام نہیں کرتے، قیام پہ قیام ہے، رکوع پہ رکوع ہے، سجدے پہ سجدہ ہے. دماغ ولایت سے سوچا، رسول اللہ پہ نماز معاف نہ ہوئی، جناب صدیق اکبر پہ نماز معاف نہ ہوئی، جناب فاروق اعظم پہ نماز معاف نہ ہوئی، جناب عثمان غنی پہ نماز معاف نہ ہوئی، جناب علی شیر خدا پہ نماز معاف نہ ہوئی. امام حسین کرب و بلا کے میدان میں ایک ایک بچے کو جام شہادت نوش کروا رہے تھے، ان پہ نماز معاف نہ ہوئی. عبد القادر تو کون ہوتا ہے تجھ پہ نماز معاف ہو جائے؟ دماغ ولایت سے سوچا اور طریقت کی زبان سے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ جتنا نور تھا دھواں بن گیا. اندر سے آواز آئی اے عبد القادر تجھے تیرا علم نے بچا لیا. فرمایا ظالم آپ بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں میں علم پہ فخر کروں، مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچا لیا. یہ حضور غوث العظم جیلانی، یہ حضور غوث العظم جیلانی. کون غوث العظم جیلانی؟ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندی جو ہے محدث اعظم کا ہو جی، یہ بھی حضور غوث العظم کے فیض یافتہ ہیں. سلسلہ قادریہ ہے اور حضرات گرامی قدر چاہے کوئی چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، شاذلی ہے، ویسی ہے. اب جو قلمدان ولایت ہے وہ جناب سیدنا شیخ عبد القادر کے پاس ہے. امام مہدی کے آنے تک اب جسے بھی ولایت ملے گی اس پر مور حضرت غوث العظم جیلانی کی ہوگی. یہ حضور غوث العظم جیلانی ہے. اور آپ کے دور میں جو ہے نا آپ کی ایک دہریہ اٹھا. کون اٹھا؟ دہریہ کون ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ جو اللہ کو نہیں مانتے. ان سے پوچھا جائے کہ پھر یہ کس نے بنایا، انہوں نے کہا ویسے ہی زمانے نے ٹھوکریں کھائی اور وجود حاصل کر لیا. اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. اس دہریے نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ لوگوں تم کہتے ہو کہ اللہ ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے؟
بولے نہیں آپ؟ اللہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہمارے اللہ ہے۔ اس نے کہا تم کہتے ہو اللہ ہے، جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ سپیکر ہے نا، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اور دوسرا سوال اس نے کہا میرا تمہارا قرآن یہ کہتا ہے شرابن طہورا کی بوتلیں جنت میں الٹی لٹکی ہوئی ہیں، ان کے آگے ڈھکن لگے ہوئے نہیں ہیں، پھر اس سے گرتا کیوں نہیں؟ پھر اس سے گرتا کیوں نہیں؟ اب ہر بندہ لا جواب ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ بات چلتے چلتے محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضور داعیہ ہے، لوگوں کے ایمان بگاڑ رہا ہے، فرمایا چلو ابھی اس کے پاس چلتے ہیں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ بھینس کا دودھ دو رہا ہے، بھینس کا دودھ دو رہا ہے، اور جب آپ قریب پہنچے تو وہ دودھ دوڑ کے اٹھا، اس کے ہاتھ میں دودھ کی بالٹی تھی۔ آپ نے فرمایا بھائی میں نے سنا ہے تیرے کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا حضرت جی میرا تو بڑا آسان سوال ہے، میرا سوال ہے آپ کہتے ہو اللہ ہے، اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا اگر قرآن پڑھوں گا حدیث پڑھوں گا اس کے تو سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ فرمایا تیری بات میں بات کر لیتے ہیں، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا جی دودھ ہے۔ دودھ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ دودھ۔ آپ نے فرمایا اچھا اس میں مکھن ہے؟ اللہ 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 اللہ، بولے نہیں کباب مکھن کہاں ہوتا ہے؟ دودھ میں ہوتا ہے نا۔ فرمایا اس میں مکھن ہے؟ کہنے لگا جی ہے۔ فرمایا پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ دودھ ہے، اس میں مکھن ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کہنے لگا حضرت جی عقل کی بات کریں، اسے پہلے لسی لگانی پڑے گی، اس دودھ کو جمانا پڑے گا، پھر اس کے اندر مدانی ڈال کے ہلانا پڑے گا، پھر جا کے مکھن نظر آئے گا۔ فرمایا یہی میں تمہیں بتانے آیا ہوں، اللہ ہے، پہلے آ کسی اللہ والے کے ساتھ لگ کے اللہ اللہ کرے گا، پھر تجھے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ پھر بڑی جلدی کہتا حضور میرا تو دوسرا سوال بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا میرا دوسرا سوال ہے آپ کا قرآن کہتا ہے شرابن طہورا کی بوتلیں جنت کے اندر الٹی لٹکی ہوئی ہیں، ان کے آگے ڈھکن نہیں لگے ہوئے، پھر گرتا کیوں نہیں؟ حضرت گرامی قدر حضور غوث الاعظم نے اس کی بھینس کے تھنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ کتنی بوتلیں ہیں؟ کہنے لگا جی 4 ہیں۔ فرمایا ان کے اندر دودھ ہے؟ کہنے لگا جی ہے۔ فرمایا ڈھکن لگے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا نہیں لگے ہوئے۔ فرمایا پھر گرتا کیوں نہیں؟ سب کے جاؤں میں آپ کی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ حضرت گرامی قدر یہ غوث الاعظم جو بات میں کرنا چاہتا تھا، آپ فرماتے ہیں جس گھوڑے پہ جناب امیر معاویہ سفر کر رہے ہوں، میں راستے میں ہوں، اس کے قدموں کے ساتھ جو دھول لگے وہ مجھ پہ پڑے تو میں سمجھ میں اس دھول کے برابر بھی نہیں، وہ بھی مجھ سے افضل۔ سبحان اللہ، سے بولے نہیں کیا کروں۔ یاد رکھیے ہم حضرت علی کی پارٹی، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں حضرت علی کی پارٹی ہوں، حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ الحق و معالی معالی الحق، جدھر علی ادھر حق، کوئی بھی علی کے مقابلے میں حق علی کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ صحابی رسول ہیں، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مولا کائنات علی شیر خدا کو آگے رکھ کے ان کے بارے میں کوئی بدتمیزی کرے یا بد زبانی کرے۔ جس کے ساتھ امام حسن کی صلح ہے اس سے ہماری بھی صلح ہے، ہماری بھی صلح ہے۔ اور سنیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 واقعات آپ سے، یہ بھی ولی ہیں، صحابی ولی ہیں، یاد رکھیے سب سے اعلیٰ ولایت صحابہ کی ہے۔ پوری کائنات کے لوگ اکٹھے کرو ان سے صالحین افضل ہیں جی، پھر ان کو اکٹھے کرو ان سے کتب افضل ہیں، کتب اکٹھے کرو
قطب الاقطاب افضل ہیں، ان کو اکٹھا کرو. پھر فرد الافراد افضل ہیں، پھر اکٹھا کرو. غوث افضل ہیں، سبحان اللہ. غوث میں غوث العظم افضل ہے، پھر ان کو آگے لے کے جاؤ. تبا تابی افضل ہے ان سے، سبحان اللہ. پھر تبا تابی سے تابی افضل ہے، پھر سبحان تابی اللہ. سے سیابی افضل ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے آگے لے کے چلوں تو پھر جو ہجرت والے افضل ہیں، پھر سبحان بدر والے افضل ہیں، پھر اس سے آگے چلیں سبحان اللہ. اشرا مبشرہ افضل ہیں، سبحان پھر اشرا مبشرہ کو لے کے آگے چلیں تو پھر صدیق اکبر افضل ہے. سبحان اللہ. چار افضل ہیں اور چار میں پھر صدیق اکبر افضل ہے. سبحان اللہ. یہ سیابی ہیں اور سب سے اعلیٰ ولایت صحابہ کی ہے، ان جیسی کسی کی نہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ عرس ہے نا اولیاء کا میں ذکر کر رہا ہوں اور آج ان کا دن بھی ہے، دن ہے نا 22 میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اور یہ جو کنڈے ہیں نا اصل میں شیعہ نے یہ بنائے تھے کہ بنو امیہ کی اس وقت حکومت تھی. انہوں نے کہا امیر معاویہ فوت ہو گئے، ہم نے خوشی کرنی ہے، لہذا رات کے اندھیرے میں پوڑیاں بھی بناؤ، حلوے بھی بناؤ، خوشی بھی بناؤ، منہ صاف کر کے باہر آ جاؤ. اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کے مرنے کی خوشی کی ہے تو ہمیں جھوٹ ماریں گے کیونکہ وہ اقتدار میں ہے. یہ انہوں نے خوشی کی ہے اس موقع پر. حضرت امام جعفر صادق کا نہ یہ یوم وصال ہے نہ یوم پیدائش ہے، کوئی دن بھی نہیں ان کا. ہاں ان کے لیے جب بھی ختم کیا جائے حضرت امام جعفر صادق کے لیے وہ ضروری ہے، ان کا اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے کیونکہ ہم ماننے والے ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق کسی شیعہ کے نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لو. حضرت امام جعفر صادق ہے کون؟ تعارف کرا دوں آپ کو. ماشاءاللہ. امام جعفر صادق پر پوتے ہیں کس کے؟ حضرت علی کے. حضرت علی کے پوتے کون ہیں؟ امام زین العابدین، امام سجاد. ان کا نام زین العابدین نہیں، یہ لقب ہے. آپ کا نام ہے علی ثانی. سبحان اللہ. آپ علی ہیں اور اتنا خوبصورت نسب ہے کہ محدثین کہتے ہیں اگر یہ نسب بیان کر کے دعا کی جائے اللہ پھر بھی رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے. علی بن حسین بن علی. سبحان اللہ. صدقے جاؤں گا آپ کی سبحان اللہ. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. علی بن حسین بن علی. ان کا بیٹا ہے جس کا نام امام محمد باقر. سبحان اللہ. امام محمد باقر. اور کربلا میں واحد بچ جانے والا حسینی سید امام زین العابدین ہے. ان کی شادی کہاں سے ہوئی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر. اور محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں قاسم، اور قاسم کی بیٹی ہے ام فروا. حضرت سیدنا امام زین العابدین اپنے بیٹے امام محمد باقر کی بارات لے کے جب جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر کے گھر گئے تو یہ سیدزادہ تھا، شہزادہ تھا. آج کے اس بےہودہ دور کا تو وہ شہزادہ نہیں تھا نا. سر جھکا ہوا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، آنکھیں نیچی ہیں، باپ ہے، ماتھے پہ سادات کا حیا ہے، امامت چمک رہی ہے. اس عالم میں حضرت امام زین العابدین نے ایسے تھپکی دی اپنے بیٹے کی کاندھے پر. فرمایا بیٹا کیوں سر نیچا کر کے بیٹھے ہو؟ ذرا سر اٹھا کے دیکھو، کسی نیچے گھر میں تیری بارات لے کے نہیں آیا. اس سے پہلے نبیوں کے سلطان کی بارات اس گھر میں آئی، آج تیری بارات اس گھر میں آئی ہے. وہاں پر نکاح کس سے ہوتا ہے؟ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ان کے حضرت امام محمد باقر اور حضرت ام فروا کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے امام جعفر صادق. اس کا نام امام جعفر صادق. اور امام جعفر صادق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مرید ہیں اپنے نانا جی حضرت قاسم کے، قاسم بن محمد بن ابی بکر کے. اور جناب قاسم مرید ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جناب سیدنا سلیمان فارسی کے. اور جناب سلیمان فارسی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مرید ہے جناب ابو بکر صدیق کے، اور صدیق اکبر مرید ہے رسول اللہ. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، امام جعفر صادق بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں. اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا کس کا؟ داتا صاحب کا. کہاں سے فیض لیا؟ با یزید بستامی کے مزار سے. با یزید بستامی کس کے مرید ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ سن لو.
اس امام جعفر صادق کے مرید سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت بایزید بستامی مرید امام جعفر صادق کے، اور جس امام کے ہم پیروکار ہیں، کون امام؟ امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ۔ حضرت امام جعفر صادق کا علمی جو ہے وہ مقام دیکھنا ہو تو آپ کے شاگرد امام اعظم کو دیکھ لو، آپ کا روحانی مقام دیکھنا ہو تو بایزید بستامی کو دیکھ لو۔ بہت ہی آسان الفاظ میں بات کی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ آئی ہے؟ تھوڑا سا اور محبت سے کہہ دیں، یہ لطف کی بات ہے نا۔ امام جعفر صادق کی یہ دو انمول ہیرے ہیں، علم کا فیض ظاہری، شریعت کا فیض امام اعظم ابو حنیفہ نے حاصل کیا، طریقت کا فیض، روحانی فیض حضرت امام جعفر صادق کے سینے سے جناب بایزید بستامی نے حاصل کیا۔ اور ہندوستان میں آنے والا جابر حکمران جس نے سومناتھ جیسے مندر کو فتح کیا، محمود غزنوی، اس نے یہ دعا حاصل کی حضرت بایزید بستامی کے مرید ابو الحسن خرقانی سے۔ محبت سے بولے نہیں میں کیا کروں۔ آج کی رات چونکہ حضرت ذکر ہو رہا تھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ ہے اور تذکرہ ہوتا ہے جناب علی شیر خدا کا، سبحان اللہ کہیے۔ علی کی زیارت بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ محبت سے بولیے تھوڑا سا۔ 13 رجب آپ کی پیدائش گزری ہے، 13 رجب حضرت علی کی پیدائش گزری ہے، اور میں آپ کو بتاؤں میں مولا علی کے جشن ولادت کعبہ کا قائل نہیں ہوں۔ اگر کسی کے پاس حوالہ ہو تو پیش کر سکتا ہے مجھے، میں نے تحقیق کی اس پہ۔ مولا علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا نہیں ہوئے، شیخ ابی طالب کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ مفتی احمد یار خان گجراتی نے بھی اس پہ لکھا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے۔ اور مولا علی کا کعبے میں پیدا ہونا فضیلت نہیں، کعبہ افضل نہیں، علی کعبے سے افضل ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ علی کعبے سے افضل ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی مجلس عبادت ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں بیان جو کر رہا ہوں اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرا پتہ نہیں کدھر سے کدھر وہ ذہن چھٹ گیا ہے۔ حضرت کہہ رہے میں آیا ہوں تو حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ میں نے سنا، مجھے میرے ذہن میں آ گیا فوری طور پہ۔ یقین جانیے میں سوچ کے نہیں آتا کیا تقریر ہے، آج تو رجب کے دن ہے، وہ جا رہے ہیں، ذہن میں تو وہ تھا، لیکن اس طرف حضرت نے آصف بھائی نے کہا کہ نہیں آپ نے اس پہ بولنا ہے تو میں اسی پہ بولوں گا، اس طرف نہیں جاتا۔ سنیے تھوڑا سا، تھک تو نہیں گیا؟ 10-15 منٹ اور لے۔ یہ حضرت کون میں نے کہا بیٹھے ہوئے ہیں؟ جناب امیر معاویہ۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، تشریف فرمائے، مجلس ہے آپ کی، تذکرہ ہوتا ہے مولا کائنات علی شیر خدا کا۔ وہ آپ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم علی واقعی شیر تھے۔ محبت میں بولو یار، امیر معاویہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم علی واقعی شیر تھے، اور فرمایا جب خیرات کرتے تھے تو بارش کی طرح برستے تھے۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک بندہ سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے حضور امیر معاویہ یہ تو بتاؤ آپ افضل ہو یا علی افضل ہیں؟ آپ افضل ہو یا علی افضل ہیں؟ حضرات گرامی قدر، جو جواب امیر معاویہ نے دیا اس کا مول ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اور سوال کرنے والے تو یہ پوچھتا ہے کہ میں بتاؤں علی افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ فرمایا علی تو علی ہیں، ہائے ہائے وہ سمجھے ہی نہیں، علی تو علی ہیں، علی کے قدموں کے نشان بھی آل سفیان سے افضل ہے۔ محبت سے بولیے نا یار، بس اور محبت سے کہہ لیجیے، علی تو علی ہیں، علی تو علی ہیں، علی کے قدم بھی قدم ہیں۔ یہاں علی قدم رکھے نا، جو نشان پڑتا ہے نا وہ نشان بھی آل سفیان سے افضل ہے۔ اور ایک اور حوالہ محبت کا پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ تشریف فرمائے مجلس، اس کو امام محمد بن حنبل نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا حضور میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ بتائیے۔ حضرت جی آپ کے پاس کوئی بندہ پوچھنے کے لیے آئے تو آپ اسے کہیں گے کہ اپنے دشمن کے پاس بھیجیں گے؟
جی آج ہمارا تو یہ حال ہے، نام ہمارے سے کام بھی لیتے، ہم دوسرے پیر کا نام بھی نہیں لیتے، ہماری توہین نہ ہو جائے، کام نہ ہو جائے، ایسے ہی ہے نا جی۔ حضرت امیر معاویہ کو نے فرمایا کہ جاؤ علی سے پوچھ لو، ہائے ہائے جاؤ جا کے علی سے پوچھ لو۔ وہ بندہ آگے سے جواب دیتا، حضرت مجھے علی کا جواب محبوب نہیں، مجھے آپ کا جواب محبوب ہے۔ اس پہ خوش ہونا چاہیے تھا یا ناراض ہونا چاہیے تھا؟ بتاؤ نا۔ اور کوئی مجھے کہے یا حضرت بیٹھے ان سے آگے کہے یا حضرت کو کہے کہ نہیں مجھے آپ کا جواب آپ سے، یہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اسے خوش ہوں گے نا۔ حضرت امام محمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا نا کہ مجھے آپ کا جواب علی کے جواب سے زیادہ محبوب ہے، تو حضرت امیر معاویہ غصے والے بھی تھے۔ آپ نے فرمایا تجھے اپنے قدموں پر اٹھنا نصیب نہ ہو، تو علی سے اتنا بغض رکھتا ہے؟ کہتے ہیں ایسا کہنا تھا، وہ بندہ اپنی جگہ سے پیچھے کس گیا کہ کہیں مجھے مار ہی نہ دے، اتنے جلال میں فرمایا تو اتنا بغض رکھتا ہے۔ پنجابی میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو یوں آپ نے فرمایا تیریاں لتاں پاس جان اور تو لولا ہو جائیں، تینوں اپنے پیروں تو اٹھنا نصیب نہ ہوئے، تو علی سے اتنا بغض رکھتا ہے، اتنا ادھر سے وہ کہتا ہے ادھر علی سے لڑائیاں کرتے ہیں اور ادھر اس کے بارے میں بات بھی نہیں سن سکتے۔ آپ سنیے جواب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اندر سے علی سے نہیں لڑتا، اندر سے میں علی کا ادب کرتا ہوں، مجھے جو شریعت نے حق دیا ہے خون عثمان کا، میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں علی سے کہ جو قاتلان عثمان انہیں کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ اگر میں اندر سے لڑ جاؤں تو میرا تو ایمان ہی جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کوئی ایمان والا علی سے بغض نہیں کرتا اور کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ سنو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 36 لاکھ مربع میل کے وہ حکمران بڑی سوچ کے مالک تھے، لیکن جب سوچ کر کسی مقام پہ نہیں پہنچتے تھے تو ایسے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، علی جو موجود ہے، محبت سے بولیے ہمیں کیا فکر ہے، علی جو موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی وہاں قرآن، اور جہاں جہاں قرآن وہاں علی۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، سورہ فاتحہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ میں رکھا ہے، اور فرماتے ہیں بسم اللہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ کے با میں رکھا ہے، اور فرمایا کہ جو با کے نیچے نقطہ ہے میں وہ علی ہوں۔ محبت سے بولے نہیں کیا، اور تھوڑا سا محبت سے کہہ لو یار۔ سب سے بڑے ولی جو ہے وہ حضرت علی ہیں، قلم دان ولایت حضرت علی کے پاس تھا، ان کے بعد امام حسن کے پاس آیا، پھر امام حسین کے پاس آیا، پھر جناب غوث الاعظم کے پاس آیا، اور یہ رہنا بھی حضرت علی کی اولاد میں ہے۔ اب قیامت تک ان کے بعد جناب امام مہدی کے پاس یہ قلم دان ولایت آئے گا ان کے آنے پر۔ اور حضرت گرامی قدر غور کرو ذرا اس بات پر، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ محبت سے بولیے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اس کے مولا ہونے پر علی کے سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں۔ محبت سے بولے نہیں میں کیا حضرت گرامی قدر ہم ان اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں چند جملوں میں انشاءاللہ العزیز۔ حضرات گرامی قدر ہم ان اولیاء کے ماننے والے، بولیے چاہے کوئی نقشبندی ہے، قادری ہے، سوروردی ہے، شاذلی ہے، اویسی ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں یہ حضور کی محبت کا گلدستہ ہے۔ مختلف پھول لگائیں گے تو پھر گلدستہ بنے گا نا۔ ہر پھول کی خوشبو اپنی ہے، نکھار اپنا ہے، لیکن سب کی منزل اور جستجو غلامی ہے رسول اور محبت رسول ہے۔ تھوڑا سا محبت سے بولیے اور تھوڑا سا بولیے۔ اور میں آپ کو عرض کروں ایک آیت کریمہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں قبر پہ کیا لینے جاتے ہو، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟
میں قرآن سے بتا دوں کیا لینے جاتے ہیں؟ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان اللہ الذی بارکنا حولہ. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا کہاں سے؟ ام ہانی کے گھر سے. مسجد حرام میں حضور آئے وہاں سے. پھر حضور رحمت عالم مدینہ طیبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر. پھر چلتے چلتے آپ مسجد اقصی میں آئے. میں اختصاراً صرف یہ اجمالاً عرض کرنا چاہتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں آئے جس کی فضیلت اللہ یہ بیان کرتا ہے الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. اس مسجد کے اردا گرد ہال آس پاس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کیا رکھا ہے؟ زور سے بولیے کیا رکھا ہے؟ کیا برکت ہے؟ آئیے تفسیر اٹھائیے. مولا علی قاری کو پڑھیے, حضرت فخر الدین رازی کو پڑھیے, علامہ اسماعیل حقی کو پڑھیے, دیگر مفسرین کو آپ پڑھیے. وہ فرماتے ہیں کہ آس پاس جو اللہ نے برکت رکھی ہے اس سے مراد انبیاء کی قبریں ہیں. سے نہیں بولے میں کیا اللہ ان قبروں کو برکت کہہ رہا ہے, ان کو برکت کہہ رہا ہے. اور یہ ہال کتنا ہے؟ مفسر قرآن بیان کرتے ہیں کہ 40 میل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر اس مسجد سے دور ہے. 40 میل کا جو اس کا ارد گرد کا رقبہ ہے رب نے اس میں برکت رکھی ہے. اور برکت کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں کی قبر ہے. آج اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ قبروں پہ کیا لینے جاتے ہیں تو انہیں بتانا ہم قبر پہ اللہ کی برکت لینے جاتے ہیں. کیوں سے؟ پھر میں آپ کو عرض کروں, آج لوگ کہتے ہیں جس مسجد کے ساتھ قبر و نماز نہیں ہوتی, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں سے ہٹاؤ گے؟ آئیے داتا صاحب کی بارگاہ میں چلیے, پہلے مسجد ہے پھر داتا کی قبر ہے. سبحان اللہ بولیے داتا کی قبر کے ساتھ مسجد. ملتان شریف چلے جائیے, حضرت باول حق زکریا ملتانی کے مزار کے ساتھ مسجد. آگے قلعے پہ جائیے, رکن عالم کے مزار کے ساتھ مسجد. کراچی میں جائیے, عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ساتھ مسجد. بغداد شریف میں جائیے, سران شریف میں جائیے, حضرت مجدد پاک کے ساتھ مسجد. ادھر چلے جائیے, حضرت خواجہ غریب النواز کی بارگاہ میں مزار کے ساتھ مسجد. نظام الدین اولیاء کے مزار کے ساتھ مسجد. جی حضور غوث العظم کے مزار کے ساتھ مسجد. چلتے چلتے مدینہ شریف چلے جائیے, مسجد نبوی کے ساتھ رسول اللہ کی قبر کے ساتھ مسجد. معنی کیا ہوا؟ معنی یہ جہاں بھی اللہ کے ولی جا کے بیٹھے ہیں پہلے انہوں نے مسجد بنائی ہے پھر ان کی قبر بنی ہے. پہلے مسجد ہے پھر قبر ہے. تو جہاں پر قبر ہے وہاں پر برکت ہے, نسبت ہے. مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا بندہ آئے, دائیں جانب میں کھڑے ہونے والے کو زیادہ ثواب ہے بائیں سے. ایسے ہی ہے جی. مدینہ شریف چلے جائیں وہاں الٹ ہے, بائیں طرف قرب رسول میں کھڑے ہونے والے کو زیادہ ثواب ہے. نسبت مصطفیٰ کا لحاظ ہے. تو یہ ولی کون ہے؟ مصطفیٰ کے غلام ہیں. لیکن آج کے کچھ بدبخت اٹھے جنہوں نے وہ آیات جو بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی ان اولیاء اللہ پہ پڑھنا شروع کر دی. مجھے بتائیے بتوں والی آیات اولیاء اللہ پہ پڑھنا علم ہے یا جہالت ہے؟ زور سے بولیے. بتوں والی آیات اولیاء اللہ پہ پڑھنا علم نہیں جہالت ہے. کیوں؟ بت ہیں ولی. سرکار کے بولیے بت ہیں ولی. یا اللہ بلوانا میرا کام ہے, بولنا ان کا کام ہے, اور ولیوں کا صدقہ ان پہ کرم کرنا تیرا کام ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے بت ہیں ولی. للکار کے نہیں بولے, جب تک نہیں بولیں گے میں آگے نہیں چلوں گا اس جملے سے. بت ہیں ولی, بت ہیں ولی ہیں. بت پہ اللہ کی مار ہے, ولی سے رب کو پیار ہے. بت مادیت ہے, ولی روحانیت ہے. بت کی آنکھ میں لکیر ہے, ارے ولی کی آنکھ میں تاثیر ہے. بت دکھاتا ہے تو جسامت دکھاتا ہے, ارے ولی دکھاتا ہے تو کرامت دکھاتا ہے. بت کو کوئی سنائے تو مردہ جان بن جاتا ہے, ارے ولی کو کوئی سنائے خدا خود ولی کے کان بن جاتا ہے. بت کیا ہے؟ بت کی منتری کیا ہے؟
ولی کے آگے شان سکندری کیا ہے؟ مجھے کہنے دیجئے بت پتھر کی مورت ہے اور ولی سنیوں کی ضرورت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آپ کے بولنے پہ مجھے لطف نہیں ہے، میں نے بولنے میں بخل نہیں کیا. یقین جانیے آپ بھی محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریم اعلیٰ یرف تنبیہ ہے، خبردار انہا حروف تحقیق ہے. جو حضرات تھوڑا سا بھی عربی کے ساتھ مطالعہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاں پر عربی شعراء نے لفظ اعلیٰ بولا ہے وہاں انہا نہیں بولا، اور جہاں لفظ انہا بولا ہے وہاں لفظ اعلیٰ نہیں بولا. رب العالمین تجھے کیا ضرورت تھی؟ تو نے تنبیہ اور تحقیق دونوں کو اکٹھا کر دیا. اللہ جانتا تھا اخیر زمانے کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی پوری مشینری کی طاقت سے ان اولیاء اللہ کو غیر اللہ کہیں گے. اللہ نے توحید کی طاقت کے ساتھ اعلان کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. او دنیا والوں خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست اولیاء اللہ ہیں انہیں دنیا میں بھی کسی سے خوف نہیں اور یہ آخرت کے بارے میں بھی پریشان نہیں. انہوں نے اپنی مشینری کی طاقت سے کہا یہ غیر اللہ ہے، اللہ نے توحید کی طاقت کے ساتھ فرمایا یہ غیر اللہ نہیں یہ اولیاء اللہ ہے. یہ بولیے بولیے یہ اور محبت سے بولیے یہ اولیاء اللہ ہیں. حضرات گرامی قدر اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. حضرات گرامی قدر آج بھی اگر پوری دنیا کے اندر اسلامائزیشن کا پروسیس ہے، اگر یہ اسلام کے چرچے ہیں، اگر اسلام لوگوں کے دلوں کے اندر جاگزی ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی صوفی کی نظر کرم ہے. نظر کرم ہے، نظر کرم ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو ہم ولی اس کو نہیں مانتے جو زیادہ کپڑے پہن لے، نہ اسے ولی مانتے ہیں جو بالکل ننگا ہو جائے. ہمارے نزدیک معیار ہے. داتا علی حجویری علیہ رحمہ اپنی اس کتاب کے اندر کشف المحجوب شریف کے اندر لکھتے ہیں فرمایا مسلمانوں تمہیں اللہ نے شریعت کی کسوٹی عطا کی ہے، اگر ہوا میں اڑتا ہوا بھی آ جائے نا اسے ولی تسلیم نہ کر لینا، اسے شریعت کی کسوٹی پہ پرکھنا. اگر اس کی چال میں، اس کی ڈھال میں، اس کی گفتگو میں، اس کے بیٹھنے میں، اس کے اٹھنے میں، اس کی جلوت میں، اس کی خلوت میں سنت رسول نظر آئے، نبی کی محبت نظر آئے، نبی کے نقش نظر آئے تو وہ ولی بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے ظاہر و باطن مصطفیٰ کی شریعت سے متصادم ہو جائے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. بابا سے بولے نہیں کیا کروں گا، وہ ولی نہیں ہو سکتا. ولی کون ہے؟ جو شریعت مصطفیٰ کا پہرے دار ہے، جس کے چہرے کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے، جس کی خلوت ظاہر سے زیادہ جلوت سے زیادہ حسن والی ہو اور جس کی جلوت خلوت سے زیادہ کمال والی ہو. حضرات گرامی قدر میں امریکہ میں گیا، وہاں پر ایک بابا بھاول حق کا جو ہے نا مزار ہے ورجینیا اسٹیٹ کے اندر، باقاعدہ مزار ہے، قبر ہے. میں وہاں پر جا کے گیا. وہ بزرگ سلسلہ عالیہ قادریہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور وہ جو ہے نا سری لنکن بابا تھے اور وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں. میں نے وہاں پر دیکھا سب نوجوان ینگسٹر گورے ہیں جن کے ہاتھ میں وہ مزار کا سسٹم ہے، مسلمان ہیں آگے. میں نے کہا بابا جی کی خاص بات بتائے. اب بابا جی کو نہ انگلش آتی ہے نہ وہ بول سکتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں وہ بابا دھوتی پہنتا تھا، پتلی سی قمیض پہنتا تھا، بیٹھتا تھا تو جتنے لوگ ہیں وہ آ کے اس کے سرکل میں بیٹھتے تھے اور سرکل کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اس سری لنکن زبان کے اندر بابا بولتا تھا. لیکن جب مجلس برخاست ہوتی تھی جتنے لوگ ہوتے تھے وہ کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. آپ بھی دیکھ لیں ہندوستان کے اندر یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے. وہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء ہوں جی، صابر پیا ہوں یا خواجہ غریب النواز ہوں یا دیگر جتنے مشائخ گزرے ہیں، ان کا کمال ان کے آنے اور بزرگ کی یہ کیفیت ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری بارگاہ میں آنے والا کون ہے، میلا آئے، کچیلا آئے، کافر آئے، ہندو آئے، وہ سینے سے لگاتا ہے. کمال یہ ہے کہ آتا وہ اپنی منزل کے ساتھ ہے
لیکن جب ولی کے قدموں سے لگ اٹھتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر انقلاب ہوتا ہے۔ میں ایک اپنے بزرگوں کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ میری نسبت نقشبندیہ میں خواجہ خواجگاں غوث زماں حضرت بابا جی محمد قاسم صادق علیہ الرحمہ کے ساتھ ہے۔ یہ بابا جی قاسم وہ ہیں جن کے مرید یہ نہریاں شریف والے پیر علاؤ الدین صدیقی کے والد بھی ہیں، یہ گنگول شریف والے زندہ پیر بھی ہیں، کوٹ گلہ شریف والے حضرت صاحب بھی ہیں، بنگالی شریف والے بھی ہیں، 700 صاحب شریف خلفاء ہیں آپ کے، اور ایران تک لوگ آپ کے آگے مرید ہوئے۔ بریلی شریف کے اندر بھی آپ کے خلفاء موجود ہیں۔ وہ بابا جی صاحب تھے، اور جو خادم ہوتے ہیں درگاہ کے وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو ایک مری کا عیسائی، مری کے اندر ہے یہ دربار علیہ موڑا شریف، تو وہاں وہ ایک عیسائی تھا، وہ صاف کرنے والا، جھاڑو دینے والا، ٹائلٹیں صاف کرنے والا، وہ آیا نا تو مریدوں نے ڈھک لیا، خلفاء نے روک لیا، انہوں نے کہا تو اندر نہیں جا سکتا، پلیت ہے۔ ادھر دسترخوان لگ گیا، بابا جی صاحب نے نظر معرفت دیکھا، فرمایا اسے کیوں روکا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ پلیت ہے، اندر نہیں آ سکتا۔ فرمایا چھوڑ دو، اسے آنے دو، اس کی میری ایک ہی ڈیوٹی ہے۔ محبت سے بولے نہیں، فرمایا اس کی اور میری ایک ہی ڈیوٹی ہے۔ آپ نے اپنا دسترخوان بچایا، فرمایا تم جا کے ادھر کھانا کھاؤ، یہ میرے دسترخوان پہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ فرمایا تمہیں نہیں خبر، یہ زمین پہ باری دے کے زمین کو صاف کرتا ہے، اور محمد قاسم اللہ کی باری دے کے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ آیا وہ عیسائی تھا، لیکن جب اس بابا جی کے اس دسترخوان سے وہ لنگر کھا کے اٹھا تو اللہ نے اسے اسلام کی توفیق عطا کی۔ یہی حالت ہے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی جتنے مشائخ ہیں، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کون ہے، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں، دل کی دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ یاد رکھیے، جو بزرگ ظاہری حیات میں ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا فیض دیتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو 1000 گنا زیادہ فیض عطا کرتے ہیں۔ آج بھی ان کے فیض سے یہ عالم قائم ہے۔ اس پہ وقت نہیں میں بات کروں، 360 ہر وقت صاحب ڈیوٹی موجود ہے، نظام ان کے ہاتھ میں ہے، وہ چلا رہے ہیں۔ یہ خوش قسمتی ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا ہے جو کبھی محدث کچھوچوی کو سلام پیش کرتی ہے، جی، جو کبھی خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کرتی ہے، جو کبھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کو سلام پیش کرتی ہے، کوئی کبھی داتا کو جا کے سلام پیش کرتا ہے، کوئی غوث اعظم کو سلام پیش کرتا ہے، اور ہم اس جماعت کے اندر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن ہر مرید اپنے پیر کے جھنڈے میں رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے جائے گا، اور رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے جو آ گیا پھر اسے اللہ نجات عطا کر دے گا۔ اور یاد رکھیے بزرگوں کی توہین نہیں کرنی کبھی بھی، یہ میرا جملہ لے کے اٹھیں۔ ایک واقعہ صرف اس پہ شیئر کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ جب بھی کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں، امتحان کی غرض سے نہ جائیں، فیض کی غرض سے جائیں۔ کیا کریں؟ فیض کی غرض سے جائیں کہ اس بزرگ سے مجھے فیض کتنا ملا۔ بہجت الاسرار کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ تمیمی اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم 3 اسٹوڈنٹ تھے، عبد القادر جیلانی، ابن سکا اور عبداللہ تمیمی۔ ہمیں پتا چلا کہ بغداد کے بعد کوئی غوث ظاہر ہوا ہے۔ ہم نے کہا چلو اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ابن سکا بڑا تیز تھا، شاطر تھا طالب علموں میں، اس نے کہا میں ایسا سوال کروں گا نا اس فقیر کی فقیری کھل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جواب ہی نہیں دے سکے گا۔ عبداللہ تمیمی کہتے ہیں میں نے کہا سوال تو میرا بھی سخت ہے، دیکھیے اب کیا بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ تمیمی کہ جب ہم دونوں نے یہ بات کی نا تو جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تم دونوں کے ارادے درست نہیں، میں تو صرف یہ دیکھوں گا کہ مجھے اس بزرگ سے فیض کتنا ملتا ہے، مجھے اس بزرگ سے فیض کتنا ملتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم تینوں طالب علم دوست اس بزرگ کی زیارت کے لیے جب پہنچے، جب ہم نے انہیں دیکھا تھوڑے قریب تھے تو وہ بزرگ اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ کیا ہوا؟ غائب ہو گئے۔ کہتے جب ہم اس جگہ پہ پہنچے نا تو بزرگ ظاہر ہوئے لیکن غصے سے کانپ رہے تھے، اور ابن سکا کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہتے ہیں او مردود تیرا یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے، تو کہتا تھا جواب نہیں دے سکوں گا، میں دیکھ رہا ہوں کفر تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے عبداللہ، وہ کہتا ہے میرا سوال بڑا سخت ہے، تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے، اور پھر فرمایا میں نے دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے
کہ یکا یک اس فقیر کا انداز ہی بدل گیا، وہ جلال جمال میں آ گیا، آگے بڑھ کے عبد القادر جیلانی کو اپنے سینے سے لگا لیا، فرمایا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تو بغداد کے منبر پہ جلوہ گر ہے اور یہ جملہ کہہ رہا ہے قدمی ھذا علی رقبۃ من کل ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تیرے سامنے اولیاء نے اپنی گردنیں نہیں اپنے سر اور اپنی آنکھیں بھی جھکا لی ہیں۔ عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ابن سکا نے علوم میں اتنی دسترس حاصل کی، کوئی مناظر اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، عیسائیوں کو اس نے لٹکا کے لمبا کر دیا جب اس کے سامنے کوئی سوال و جواب کی کیفیت نہیں رکھتی تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کی بدقسمتی عیسائی بادشاہ کے گھر کے اندر مناظرہ ہوا، یہ جیت گیا، عیسائی بادشاہ کی بڑی خوبصورت لڑکی تھی، اس پہ اس کی نگاہ پڑی، فریفتہ ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ اس لڑکی کے ساتھ میری شادی کر دے، اس لڑکی سے میری شادی کر دے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ بڑا ذہین تھا، اس نے کہا بندہ بڑے کمال کا ہے، اسے قابو کرنا چاہیے۔ اس نے کہا لڑکی میں تمہیں دے سکتا ہوں لیکن اس کے لیے میری شرط ہے تمہیں اسلام چھوڑنا پڑے گا۔ کہتے ہیں وہ بزرگ کی بدعا پیچھے تھی نا، اس نے فوراً اسلام چھوڑ دیا، لیکن کہتے ہیں اس کی بدقسمتی دیکھیں، جیسے اس کا نکاح ہوا اس کے جسم کے اندر کوڑ کا مرض پیدا ہو گیا، بادشاہ نے اسے اٹھوا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اب جو بھی گزرتا تھا کہتا تھا یہ وہ بدبخت ہے جسے اللہ کے ولی کی بدعا لگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ساتھ بھی معاملہ ہوا، دنیا میرے قانونی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن کیونکہ میری بے ادبی کام تھی اس لیے میرے ایمان کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب بغداد کے منبر پہ غوث اعظم جیلانی جلوہ گر تھے اور آپ فرما رہے تھے قدمی ھذا علی رقبۃ من کل ولی اللہ، کہ لوگوں یہ میرا قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ میں نے دیکھا اولیاء کرام کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، انہوں نے کہا حضور ہماری گردن نہیں ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا۔ اس کو بیان کر کے علماء کہتے ہیں جب بھی کسی بزرگ کے پاس جائیں، مزار پہ جائیں، صرف یہ غرض لے کے جائیں ہمیں اس سے فیض کتنا ہوگا۔ یاد رکھیے ہمارے نزدیک قبر پہ جا کے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، شریعت مصطفیٰ میں سجدہ غیر خدا کو حرام ہے۔ حضرت سیدنا یوسف کے دور میں جائز تھا تعظیمی سجدہ، والد نے کیا، والدہ نے کیا، بھائیوں نے کیا، لوگوں نے کیا، لیکن شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سجدہ حرام ہے۔ ہم کسی ولی کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا جیسا مانتے ہیں، ہم اسے خدا کا مقرب مقبول اور بندہ مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ لے کے جاتے ہیں وہاں جائیں تو کم از کم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 4 گز تھوڑا پیچھے کھڑے ہو کے فاتحہ شریف پڑھ کے، کل شریف پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، یاسین پڑھ کے، یا جو بھی آپ کو آتا ہے وہاں پر پڑھیں اور وہ اصال ثواب اس صاحب قبر کو کریں اور اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ یہ بندہ جس نے اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے جلوت خلوت حال و کال میں تجھے راضی کر لیا ہے، اس کے صدقے سے ہم سے بھی راضی ہماری بھی مشکلیں دور فرما دے۔ اہل سنت کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین جو میں نے صحیح کہا اس پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے میں اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، وہ معاف کرنے والا ہے، مجھے بھی معافی دے اور آپ کو بھی معافی عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔